الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا شريعة بعد شريعته، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى في مقام آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر حسابم رات بینی ناگزیر، گر حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن اور صاحب قرآن صحابہ اکرام کے چونکہ رہنما تھے، پیشوا تھے، اس لیے وہ مقام بلند تک پہنچے. رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، دیکھیں
یہ روح سخن پوری انسانیت کی طرف ہے۔ اے انسانوں، باقی کسی کتاب کو اور کسی نبی کو اس انداز تخاطب، یہ انداز تخاطب نہیں عطا کیا گیا۔ نہ تورات نے، نہ انجیل نے، زبور نے یا ایھا الناس سے نہیں پکارا، انہوں نے یا قوم سے پکارا، برادری، ملک اور قبیلے کی نسبت سے۔ پوری انسانیت کو مخاطب کرنا یہ قرآن کی شان ہے۔ یا ایھا الناس، دھرتی پر بسنے والے تمام انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دل نشین نصیحت آئی ہے۔ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، فکر و نظر کی رہنمائی کے لیے آسمان سے یہ انتظام کیا، عرش بری سے وہ کلام اتارا جو براہ راست دلوں میں اتر جانے والا ہے۔ قرآن سیدھا دل میں اترتا ہے، جو سکون قلب کے لیے، سکون دل کے لیے نسخہ کیمیاء ہے۔ فتنوں کے گرداب میں الجھا ہوا انسان، گمراہیوں کی دلدل میں دھنسا ہوا انسان جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اسے منزل کا سراغ مل جاتا ہے۔ عالمین کے رب نے عالمین کی ہدایت کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والے رسول کے قلب اطہر پر اتارا ہے یہ کلام۔ عالمین کے رب نے، رب العالمین، یہ کلام ہدی للعالمین، صاحب قرآن رحمت للعالمین، یہ عالمین کی نسبت تینوں کے ساتھ ہے۔ عالمین کے رب نے عالمین کی ہدایت کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والے رسول کے قلب اطہر پر اتارا ہے یہ کلام۔ قلب محمد پر اترنے والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا بازوق بیٹھنا ہوگا۔ اب ہم چل رہے ہیں، آپ کو اس سفر پر لے جا رہا ہوں جو قرآن کا سفر ہے۔ اب اس آیت کے آپ نکات میں جائیں گے تو رب العزت کی قسم آپ کا عشق، ایمان کہاں پہنچ جائے گا۔ قرآن کو ڈوب کر پڑھیے اور سمجھیے۔ رب العالمین نے قلب محمد پر اترنے والی اس سدا بہار کلام میں وہ تاثیر رکھی، وہ انقلابی طاقت رکھی کہ جس نے شتر مہاروں کو، گلابانوں کو، چرواہوں کو، دہقانوں کو، امیین کو زمانے کا معلمین بنایا۔ اس کتاب میں وہ انقلاب ہے، وہ تاثیر ہے کہ اس نے ذروں کو گوہر کیا ہے، قطروں کو سمندر کیا ہے، رائی کو پربت کیا ہے، پیاسوں کو ساقی بنایا ہے، رہزنوں کو رہبر بنایا ہے۔ علامہ مرحوم نے اسی انداز کو منظوم کیا فارسی میں۔ علامہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو نمیدانی کے آئینے تو چیست، تجھے کیا علم کہ تیری کتاب ہے کیا؟ تم نے تو اس کو صرف مردوں پر پڑھنے والی کتاب سمجھا، یا صبح صبح کچہری میں جا کر جھوٹی قسم کھانے کے لیے ہاتھ رکھ کر، ہم نے اسے صرف ہاتھ رکھ کر قسمیں کھانے والی چیز سمجھا۔ علامہ فرماتے ہیں
کہ تو نہیں دانی کہ آئینے تو چیست. تجھے کیا پتا تیری کتاب کیا ہے؟ تو نہیں دانی کہ آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست. اس آسمان کے نیچے تیری طاقت کا راز ہے یہ کتاب، اس آسمان کے نیچے تیری قوت اور تیرے غلبے کا راز ہے یہ کتاب. رہزنا از حفظ او رہبر شدن، رہزنا از حفظ او رہبر شدن، آ کتابے کے صاحب دفتر شدن. یہی وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر راہزن راہبر ہوئے، جس نے گداگروں کو تفنگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تفنگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تفنگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو زر بنا دیا. یہ کتاب کی تاثیر ہے نا، یہ اس کتاب کی تاثیر ہے کہ جس نے بوذر و سلمان پیدا کی. یہ اس کتاب کی تاثیر ہے کہ جس نے حسن و حسین، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد بن وقاص جیسے کردار تخلیق کی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو ڈوب کر وابستہ ہو کر پڑھا تو ان کا فکر اور تخیل اتنا بلند ہوا کہ اکثر اوقات فرش زمین پہ سیدنا عمر کوئی رائے دیتے تھے تو عمر کی وہی رائے عرش بری سے قرآن بن کر آ جاتی تھی. دیکھا آپ نے کتاب نے چرواہوں کو، گلابانوں کو کیا شعور دیا ہے. سیدنا عثمان نے اس کتاب سے وابستگی اختیار کی قاری قرآن بن کر، اور پھر عثمان نے حکومت کی ناشر قرآن بن کر، اور جب جان دی تو شہید قرآن بن کر. یہ عثمان کی شان ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی میدان کارزار میں اور میدان جہاد میں قرآن پڑھا. میدان کربلا میں تیروں کے بوچھاڑ میں، تلواروں کے سائے میں، نیزوں کی بارش میں حسین جو قرآن پڑھتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھئے نا حسین سے کہ یہاں قرآن کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ کو جواب یہی ملے گا سیدنا حسین کی جانب سے کہ اگر میرے نانا رحمت عالم طائف کے میدان میں سنگ باری میں قرآن پڑھتے ہیں، اور میری نانی خاتون اول سیدہ خدیجہ شیب ابی طالب میں محمد عربی کے ساتھ فخر کی زندگی میں پتے کھا کر قرآن پڑھتی ہے، اور میرا والد اگر قرآن پڑھتے ہوئے مرحب کا سر اتارتا ہے، خیبر کا در اکھاڑتا ہے، اور اگر میری ماں سیدہ فاطمہ خاتون جنت تکی پیستے ہوئے قرآن پڑھتی ہے، تو ایسی گودوں میں پرورش پانے والا حسین تلواروں کے سائے میں قرآن کیوں نہ پڑھے. تو قرآن اسے سمجھیے گا، رب العزت کی قسم عجب تاثیر ہے، عجب کتاب انقلاب ہے. ایک اور کردار بھی قرآن ہی کی تنویر سے منور ہوا. آج جن کا یوم وفات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہوئے اگر ابتدا یہاں سے کروں، میں سیدنا صدیق اکبر کو وفاؤں کا آسمان کہوں. قیامت تک جب بھی وفا کی بات ہوگی ابو بکر کا نام آئے گا. موقف سے وفا، کاج سے وفا، قائد کے ساتھ ایثار، اخلاص و وفا، یہ کوئی ابو بکر سے سیکھے. وہ سسر رسول، وہ جانشین پیغمبر، وہ خلیفہ بلا فصل، وہ خلافت راشدہ کا پہلا تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے فضائل پر، ان کی سیرت و کردار پر جو کچھ قرآن و سنت نے ہمیں دیا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن نے بھی ہمیں دیا. وہ اس کا ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں، ذرا بالکل دھیان سے سنیے گا، آپ سے گزارش ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے
حلقہ رسالت کے اس کردار اور اس شخص کی ذات میں اتنا وزن رکھ دیا ہے کہ وہ وزن پوری امت میں نہیں رکھا. بڑی ذمہ داری سے میں نے یہ بات کہی ہے اور شدت جذبات میں بھی نہیں کہی. معقولیت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اس پر قرآن پیش کروں. پوری امت میں وہ سعادتیں اور وہ بھلائیاں نہیں ہیں جو اللہ نے ایک شخص کو عطا کر دی. وہ کسی کہنے والے نے کہا کہ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد. خدا پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ ایک شخص میں پورا جہاں اکٹھا کر دے. جس طرح صدیق اکبر کے قائد، جس طرح ابو بکر کے محبوب اور قائد اور رسول سارے انبیاء میں جامعیت کا استعارہ تھے، جس طرح محمد عربی آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کے کمالات کا محور اور مجموعہ تھے، اس طرح ابو بکر صدیق محمد کی امت سارے صحابہ اولیاء و متقین میں جامعیت کا استعارہ تھے. یہ کہاں کہی یہ بات؟ قرآن نے یہ بات کہاں کہی ہے؟ آئیے آپ کو قرآن کی وادی میں لے چلیں. رب العالمین نے فرمایا الا تنصروا فقد نصره اللہ. الا تنصروا فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. رب العالمین نے فرمایا. اچھا اس آیت کو سمجھا دوں آپ کو، بس میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق دے. 2-3 جملوں میں اس کا پس منظر بتا دیتے ہیں. جیش العسرہ کے سال تبوک کے موقع پر رحمت عالم کی حیات طیبہ کے آخری سالوں میں 1-1.5 سال پہلے 2 سال جب سرکار دو عالم نے تبوک کے لیے لشکر کو روانگی کا حکم دیا، منافقین نے ایسے موقع پر وار کیا، کہنے لگے نہ جاؤ. تھے ہمارے ارشادی گزرے ہیں عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی خوبصورت بات کہتے تھے کہ آدمی کو یا تو ابو جہل ہونا چاہیے یا ابو بکر. خدا کسی کو ابن ابی نہ بنائے. منہ پہ رام رام بغل میں چھری. بدبخت پہلی صف میں نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. منافقت، رب العزت کی قسم، قرآن جتنا منافقت پر غضبناک ہوتا ہے کفر پر اتنا غصہ نہیں ہوتا. رحمت عالم نے لشکر کو روانگی کا حکم دیا اور منافقین مدینہ کی فضاؤں میں پروپیگنڈا کرنے لگے، کہنے لگے نہ جانا، لا تنفروا فی الحرب. ہر بات پہ قرآن پڑھوں گے انشاءاللہ. یہ 11واں پارہ ہے، 10واں پارہ سورہ توبہ. میں کہتا ہوں سورہ توبہ نہیں، سورہ تبوک. نہ جانا اس لیے کہ موسم سخت ہے، دشمن طاقتور ہے، سفر دور کا ہے اور کھجور کی فصل بھی تیار ہے. ہم نے اپنی معیشت بھی بچانی ہے، گرمی سے بھی بچنا ہے. پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
عرب دشمنوں سے لڑتے رہے، تبوک میں عجمی دشمن ہے، بڑا طاقتور ہے، مارے جاؤ گے نہ جانا. ابن وہی کہہ رہا تھا لا تنفروا فی الحرب، نہ جانا. رب العالمین نے منافقین کے پروپیگنڈے کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے فرمایا الا تنصروا فقد نصره اللہ، الا تنصروا فقد نصره اللہ. منافقوں، لوگوں، میرا رسول، میرا دین تم میں سے کسی کی حمایت اور رفاقت کا محتاج نہیں ہے. اپنے رسول کا مددگار تو میں خود ہی ہوں. فقد نصرہ اللہ، اپنے رسول کا مددگار تو میں خود ہی ہوں. آدم سے لے کے رحمت عالم تک سارے نبیوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے والا میں خود ہوں. میرے انبیاء اور مرسلین کوئی لاوارث تو نہیں ہے. دیکھنا رات کی تاریکیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، شکم ماہی میں، یونس کے لبوں پہ جب میرا نام آیا تو یونس کی مشکل کشائی بھی میں نے کی کہ نہ کی. وہ دیکھیے نا آدم و حوا کو آنسوں کی برسات میں میرے حضور دامن پھیلائے کھڑے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میں نے مشکل کشائی کی آدم و حوا کی. بات منافقوں سے کہی جا رہی ہے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ. نبیوں اور رسولوں کی مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والا تو میں خود ہی ہوں. آج تم کہتے پھر رہے ہو نہ جاؤ، گرمی بڑی ہے، موسم سخت ہے، سفر دور ہے، دشمن طاقتور ہے، نہ جاؤ کہہ رہے ہو. میں اپنے رسول کی آج بھی مدد کروں گا، میں نے پہلے بھی مدد کی تھی. رب العالمین نے فرمایا میں اپنے رسول کا مددگار خود، میرا رسول اور میرا دین تمہارا محتاج تو نہیں. آج تم میرے رسول کے ساتھ تبوک پر نہیں جاؤ گے تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، نہ جاؤ. میں خود مشکل کشائی کروں گا، حاجت روائی کروں گا، میں نے پہلے بھی کی. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب زمانہ سارا دشمن تھا. 8-10 سال پہلے جب زمانہ سارا دشمن تھا، ہجرت کی رات، شمشیر پر ہنا لیے ہوئے میرے محبوب کے حریف اور دشمن میرے محبوب کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے. اس وقت بھی میں نے اپنے رسول کی مشکل کشائی کی اور وہ یوں کی. میں چاہوں تو ابابیلوں سے لشکر کا کام لے لوں، میں چاہوں تو ابابیلوں سے لشکروں کا کام لوں، اور میں چاہوں تو تنہا ابو بکر سے لاکھوں کا کام لوں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. میں نے اس مشکل وقت میں، زمانے کی دشمنی میں، اپنے محبوب کو ابو بکر جیسا رفیق دیا، اور ابو بکر جیسا رفیق ایسا کہ وہ 1,00,000 پر بھاری تھا. لشکروں کے لشکر، جماعتوں کی جماعتیں بھی میرے محبوب کی حمایت میں وہ کام نہ کر سکتی جو تنہا ابو بکر نے کیا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. گھر کے باہر دشمن، گھر کا گھیراؤ، اور اندر وہ شفیق انسان کائنات کا اپنے چچا زاد سیدنا علی سے کہہ رہے تھے علی
مجھے مکہ چھوڑنے کا حکم ملا ہے۔ صبح جب اہل مکہ میرے بستر کو خالی دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے، یہ ان کی امانتیں ہیں، خیال رکھنا۔ محمد عربی کی شرافت دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو جان لینے کے در پہ ہیں یہ ان کی امانتیں لوٹا رہے ہیں۔ وہ مجھے بستر پر نہ پا کر گھبرا جائیں گے، یہ ان کی امانتیں ہیں، خیال رکھنا۔ رحمت عالم علی سے کہہ رہے ہیں ان کی امانتیں ہیں، خیال رکھنا، اور عرش والا ابو بکر سے کہہ رہا ہے یہ محمد میری امانت ہے، خیال رکھنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر سیدنا علی کے سپرد کیا، اور معبود نے بستر والا ابو بکر کے سپرد کیا۔ اور پھر صبح ہوئی، ابو جہل اور اس کے ساتھی آئے، کہنے لگے اگر یہاں نہیں ہے تو ابو بکر کے گھر آؤ۔ روایات میں آتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں ہیں تو ابو بکر کے گھر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو ابو جہل بھی جانتا ہے کہ محمد اور ابو بکر میں کوئی فاصلے نہیں، ان کی محبتیں بے مثال ہیں۔ اسی لیے تو حشر تک انسانیت یہ نظارہ دیکھے گی کہ حجرہ اقدس میں بھی کوئی فاصلے نہیں، حشر تک انسانیت یہ نظارہ دیکھے گی، آج بھی آئندہ بھی۔ گھر آئے اور دستک دی، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائیں، ننھی سی جان تھی، اور ابو جہل جیسا زیرک آدمی سیاست کھیلتے ہوئے کہتا ہے کہ اين ابوک، تیرے والد کہاں ہیں؟ یہ نہیں کہتا کہ محمد کہاں ہے، باپ کا پوچھتا ہے کہ جہاں باپ ہوگا وہیں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اين ابوک، تیرے والد کہاں ہیں؟ اسماء بولی میں کیا جانوں، میں نہ جانوں نا، میں کیا جانوں۔ تیش میں آ گیا، کفر ہر دور کا سنگ دل ہوتا ہے۔ معصوم جان کے معصوم رخسار پر تھپڑ مارا، گری، رخسار پھٹا، زخمی شیرنی کی طرح محمد کی یہ کنیز صلی اللہ علیہ وسلم ببر کے اٹھی اور کہنے لگی جان دوں گی لیکن ان کا راز نہیں بتاؤں گی، جان دے دوں گی ان کا راز نہیں بتاؤں گی۔ یہ بیٹی کا جذبہ تھا اور ادھر باپ، اس ذات کو کہ جس کے دوش پر پوری کائنات کا وزن، اس کو اپنے کندھوں پر اٹھائے سور کی بلندیوں کی طرف چڑھتا ہوا بھاگتا جا رہا ہے۔ اور پھر غار سور میں ہائے وہ سور کے لمحات، اذ ہما فی الغار، جب سیدنا ابو بکر صدیق رحمت عالم کو گود میں لٹائے بیٹھے، حدیث میں آتا ہے کہ قطرہ آنسو کا ایک قطرہ رخسار نبوت پہ گرا۔ رحمت عالم نے پوچھا ما یبکی کا یا ابا بکر، کیوں روتے ہو ابو بکر؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لدغنی حیا، اللہ کے رسول صاحب نے ڈسا ہے، زہر کی شدت اور درد کی وجہ سے پانی آیا۔ رحمت عالم نے اپنا لعاب دہن مار گزیدہ جگہ پہ لگایا، شفا ملی۔ اسلام آباد کے دوستوں مریض بھی کیسا ہے، طبیب بھی کیسا ہے، ہسپتال بھی کیسا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے باہر قریش مکہ کی پاؤں کی آہٹ سن کر کہا اللہ کے رسول وہ آ گئے ہیں، ہم نظر آ جائیں گے۔ رحمت عالم نے فرمایا ابو بکر ہم کوئی لاوارث، ہم کوئی لاوارث آ گئے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن،
جب امام نے مقتدی سے کہا، جب آقا نے غلام سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، حزن نہ کر، نظر آنے میں بظاہر ہم دو ہیں لیکن تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسلام آباد کے دوستو، یہی وہ مقام ہے کہ قرآن نے ابو بکر کو صاحب رسول کا خطاب دیا، اذ یقول لی صاحبی، صاحب رسول کا خطاب قرآن نے سیدنا ابو بکر صدیق کو سور کی خلوتوں، سور کے بیتے ہوئے لمحات کی نسبت سے قرآن نے صاحب رسول کا لقب دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شب تاروں بھرے آسمان میں نے آسمان کے دامن کو جھلملاتے ستاروں سے سجا ہوا دیکھا، تو میں نے اپنے آقا، اپنے سرتاج محمد عربی سے پوچھا، اللہ کے رسول، هل من احد من امتی کا حسناتہ کعدد نجوم السماء، آپ کی امت میں سے کوئی خوش نصیب ایسا بھی تو ہوگا نا کہ جس کی خیر اور بھلائیاں نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی تعداد میں زیادہ ہوں گی۔ رحمت عالم نے فرمایا نعم، ہاں ایک خوش نصیب ایسا ہے، کون ہے؟ فرمایا نعم، ہاں ایک ایسا خوش نصیب ہے اور اس کا نام ہے ہوا عمر بن خطاب، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں تعداد میں۔ سیدہ فرماتی ہیں کچھ دیر سکوت کے بعد میں نے پھر سوال کیا، وحسنات ابی، سوالیہ انداز میں، وحسنات ابی، اور اللہ کے رسول میرے باپ کی نیکیوں کے بارے میں کیا تبصرہ ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں سور کی خلوتوں میں تیرے باپ نے جو 3 راتیں میری خدمت میں گزاری ہیں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ کتنا بڑا، آپ نے دیکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق کی جامعیت۔ اس لیے میں نے پہلی تمہیدی اور دعوے کے انداز میں گفتگو میں یہ جملہ کہا کہ جو جامعیت، جو مرکزیت اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا کی ہے وہ پوری امت میں نہیں ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ ایک اور بھی قرآنی لب و لہجے میں ایک خوبصورت نسبت بتاتا آپ کو کہ انبیاء میں بھی ایک صدیق ہے، انبیاء میں بھی ایک صدیق ہے جس کو قرآن کہتا ہے انہ کان صدیقا نبیا، اور دونوں میں عجیب مناسبت ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ وہ بھی بتاؤں لیکن بات پھر لمبی ہو جائے گی اور مجھے اصل مقصد کی طرف آنا ہے۔ وہ انہ کان صدیقا نبیا، اس کا لقب بھی خلیل ہے، اور ان کو بھی سیدنا ابو بکر کو بھی رحمت عالم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا خلیل تو ابراہیم کو چنا، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں اپنا خلیل ابو بکر کو چنتا۔ اس نے اللہ کے محبت میں، اللہ کے عشق میں، باپ سامنے آیا تو باپ کو چھوڑا، حکم آیا تو بیٹے کو قربان کیا، بیوی کو ویرانے میں بٹھایا، وطن چھوڑا، اپنی ذات شعلوں میں جھونک دی۔ یہی کام تو ابو بکر نے کیا، رحمت عالم کے عشق میں۔ انبیاء میں ابراہیم فنا فی اللہ ہے اور صحابہ میں ابو بکر فنا فی الرسول ہے۔ یہ فنا فی الرسول کے درجے پر ہے۔ عشق سیکھنا ہو تو ابو بکر سے سیکھو، عشق محمد، عشق رسالت اگر سیکھ، ابو بکر سے بڑا عاشق اس پوری امت میں کوئی نہیں، عاشق رسول۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کردار ہمارے سامنے جو آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ ان کی رہنما کتاب اللہ تھی، اور صاحب کتاب اور صاحب قرآن ان کے تربیت کرنے والے تھے۔
نظر کرم کرنے والے تھے. تو آیت جو میں نے شروع میں پڑھی خطبے میں، پھر اسی پر اختتام میں پھر وہی بات کو لے چلتے ہیں جہاں سے شروع کی تھی. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہاری فکر و نظر کی ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے ہم نے عرش بری سے یہ انتظام کیا کہ وہ کتاب اتاری جو کتاب انقلاب ہے، جس کی تعلیمات نے اپنے حلقہ میں آ جانے والے انسانوں کو کردار میں، فکر میں اتنا بلند کر دیا کہ آسمان بھی ان کی بلندیوں پہ ناز کرتا ہے. ہم نے وہ کتاب عطا کی کہ اس کتاب نے اپنے حلقہ اطاعت میں آ جانے والے انسانوں کو اتنا بلند کیا کہ نوری بھی ان کی رفعتوں پہ رشک کرتے ہیں. ہم نے ابو بکر صدیق اس کتاب کا اعجاز ہے، عمر اس کتاب کی تعلیمات کا اعجاز ہے. لیکن اے انسانوں، مقصد کی بات کر رہا ہوں، اسے بھی سنبھالیے گا. ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے صرف کتاب تو نہیں اتاری، ہم نے کوئی صرف کتاب تو نہیں دی، ہم نے صاحب کتاب بھی ساتھ دیا. ہم نے قرآن نہیں صاحب قرآن بھی دیا. ہم نے صرف کتابی علم نہیں عملی پیکر بھی ساتھ دیا. ہم نے ہدایت کے دو انتظام کیے، ایک نہیں، ایک قرآن اور دوسرا سراپا قرآن صلی اللہ. اس کو محبت کی باتیں ہیں. ایک قرآن، دوسرا سراپا قرآن. کتاب علمی نسخہ ہے اور آمنہ کا لال عملی بیکر. یہ قرآن ہے عبداللہ کا یقین سراپا قرآن. یہ نور ہے وہ منیر، یہ رشد ہے وہ مرشد، یہ ہدایت ہے وہ ہادی. یہ لکڑی کے رحل پہ پڑا ہوا نسخہ ہے اور وہ سور کی خلوت میں ابو بکر کی گود میں پڑا ہوا قرآن. یہ 30 پاروں کا اجمال ہے، وہ 63 برسوں کی تفسیر. اس کتاب کو پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے اور اس کتاب کو پڑھنے والا صحابی، اس کو دیکھنے والا صحابی کہلاتا ہے. یہ کتاب وہ ہے کہ جس شناخت کو بتا رہا ہوں، یہ کتاب وہ ہے کہ جس پہ خون عثمان کی چھینٹ پڑی، اور وہ کتاب وہ ہے کہ جس پر ابو بکر کے آنسو گرے. ہم نے ہدایت کا ایک نہیں دو انتظام کیے. ہم نے کتاب بھی دی، صاحب کتاب بھی. اسلام آباد کے دوستوں، ہدایت کے ان دو چشموں کے پانیوں کو چھوڑ کر کسی گمراہی کے، کسی ضلالت کے جوہر پر منہ نہ مارنا، مضبوطی سے پکڑنا دونوں کو، قرآن کو، سنت کو، قرآن کو، حدیث کو. نہ جانا کسی گمراہی کے جوہر پر ان دونوں اصولوں کو چھوڑ کر مارے جاؤ گے، فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے، تقسیم ہو جاؤ گے، لڑ پڑو گے، ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت منتشر ہو جائے گی تمہاری. نہ چھوڑنا ان دونوں. صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ہم درود پاک کا ورد کر لیں صاحب قرآن کی نسبت سے. عنوان تو میرا مکمل ہو گیا. جو بات میں پہنچانا چاہتا تھا، ایک تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامیں، پہلی بات. دوسری بات جو میں بین السطور کہہ گیا ہوں، اب اس کو سطور میں بھی لفظوں میں بھی کہہ دیتا ہوں. ایک تو کتاب و سنت کو تھامیے مضبوطی سے، فرقہ پرستی سے بچیے، فرقہ پرستی سے بچیے. اس امت کے لیے اس سے بڑا زہر کوئی نہیں. اور دوسری بات، اصحاب رسول بھی دین ہے. اصحاب رسول بھی، جس طرح کتاب دین ہے، قرآن دین ہے، اللہ دین ہے، محمد دین ہے، اصحاب بھی دین ہے، اہل بیت بھی دین ہے. کیونکہ یہ اسلام کے دور اساسی، اسلام کے دور ابتدائی کے گواہ ہیں. یہ گواہ
ان کو اگر ان پر عدم اعتماد کر دیا تو پوری اسلام کی عمارت مشکوک ہو جائے گی۔ اصحاب بھی دین ہے، لوگ کہتے ہیں اتفاق و اتحاد، فارمولہ آسان ہے، اتفاق امت کے دو گروہوں میں جو اس وقت لڑ رہے ہیں، فارمولہ آسان ہے۔ اصحاب و اہل بیت کو تو ہم سب مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ اپنا صفائی پیش کریں۔ میں اہل بیت بیان کرتا ہوں، وہ شان اصحاب بیان کریں، بات ختم، نہیں جھگڑا۔ میں شان علی بیان کرتا ہوں، وہ شان ابو بکر بیان کریں۔ میں شان سیدہ فاطمہ بیان کرتا ہوں، وہ شان سیدہ عائشہ بیان کریں۔ اتحاد کا فارمولہ ہے یہ، فوراً چہرے واضح ہو جائیں گے کہ کون کس طرف ہے، کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ تو آخر میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کر کے یاد رکھیے، جو بہت بہترین ورد ہے اور ذکر میں اعلیٰ ترین ذکر ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، عشق میں ڈوب کر انہوں نے لکھا، آپ کو سناتا ہوں، آپ بھی چہرے کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سماعت کیجیے۔ فرمایا جتنے محاسن جتنے فضائل ممکن ہیں ہو سکتے ہیں ممکن، جتنے فضائل محاسن اللہ کے رسول تو سراپا محاسن ہے، جتنے فضائل جتنے محاسن ممکن ہیں ہو سکتے ہیں ممکن، حق نے کیے سب ان کو فراہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر یہ دھن علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے فضائل جتنے محاسن ممکن ہے ہو سکتے ممکن، حق نے کیے سب تجھ کو فراہم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 علم لدنی شان کریمی خلق خلیلی شان رحیمی، علم لدنی شان کریمی خلق خلیلی شان رحیمی، علم لدنی شان کریمی خلق خلیلی شان رحیمی، زہد مسیحا عفت مریم، زہد مسیحا عفت مریم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، خلقت میں وہ سب سے مقدم، انا اولهم فی الخلق وآخرهم فی البعث، قال الرسول او کما قال، خلقت میں وہ سب سے مقدم، بعثت میں وہ سب سے مؤخر، خلقت میں وہ سب سے مقدم، بعثت میں وہ سب سے مؤخر، طبیعت جس کی سب سے مطہر، طبیعت جس کی سب سے مطہر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے دو انتظام کیے، اصولاً بھی نہیں بنتا تو آپ کون سا روز ہاتھ لگتے ہیں، آپ تو کبھی کبھی قابو آتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ، اذان تک بات جاری رکھتے ہیں، ابھی کچھ اور بھی کہنا ہے میں نے آپ سے۔
یا ایھا الناس، دھرتی پر بسنے والے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، عرش بری سے تمہارے پاس ایک دل نشیں نصیحت آئی، وشفاء لما فی الصدور، سکون قلب کے لیے نسخہ کیمیا آیا۔ دنیا میں کہیں بھی جس کو چین نہیں ملتا قرآن کے دامن میں آ جائے قرار پائے گا انشاءاللہ۔ آئے تو صحیح قرآن کے دامن میں، تم نے اللہ کے ذکر سے، قرآن سے رابطہ توڑا، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، امیر ہو یا غریب، محل کا رہنے والا ہو یا کٹیا کا، مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، شہر کا باشندہ ہو یا دیہات کا، رب العالمین نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، میرے ذکر سے دور ہوگا، مجھ سے رابطہ توڑے گا، مجھ سے تعلق توڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس کی زندگی بے چین کر دیں گے، اس کی زندگی عذاب بنا دیں گے۔ قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، تعلق توڑ کر چین نہیں پائے گا، نہ اسے بوتل سکون پہنچا سکے گی، نہ پاؤڈر۔ وہ کہتا پھرے گا موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن روح کو غذا نہیں ملے گی۔ مچھلی کو پانی سے نکال کر سونے کے ڈھیر پہ چھوڑ دو، وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ روح کی غذا تو قرآن ہے، وہ موسیقی سے کیسے پیٹ بھرے؟ اس لیے بے چین ہے کہ اللہ کا ذکر چھوٹا ہوا ہے، اللہ سے رابطہ کمزور ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہے۔ رب العالمین نے فرمایا سبحانہ وتعالی، آیات سنیے گا، آیات رب العزت کی قسم، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ارض و سما، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، کواکب و نجوم، دریا و صحرا، حور و ملک، یہ پوری کائنات میری تسبیح کرتی ہے، میرا ذکر کرتی ہے۔ میری تسبیح اور میرا ذکر کرنے کی وجہ سے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، اس پوری کائنات میں اجرام فلکی کو کوئی تفاوت نہیں، کوئی فطور نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی خلل نہیں، پوری کائنات کا نظام حسن توازن سے چل رہا ہے، اس لیے کہ وہ میری تسبیح کرتے ہیں۔ اور اے انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو کتنا بے چین، کائنات کتنی پرسکون، اور تو کتنا بے قرار۔ تیری بے قراری کی وجہ یہ ہے کہ تو نے میری تسبیح اور میرے ذکر کو چھوڑ رکھا ہے۔ تسبیح اور ذکر چھوڑنے کی دنیا میں نقد سزا یہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت میں وَنَحْشُرُهُ
یوم القیامت اعمی، اور حشر کے دن تو ایسا بد نصیب بینائی سے محروم اٹھے گا، گھبرا کے کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، الہ العالمین دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، حشر میں اندھا کیوں؟ رب العالمین فرمائیں گے اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، تیرے پاس میری نشانیاں تھیں، آیات تھیں، تو نے پھر بھی مجھے بلائے رکھا، مال و اولاد میں الجھ کر مال جمع کرتا رہا، حالانکہ دنیا میں مال جمع کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا، تو مجھ سے وفا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، مال تو یہیں رہ جائے گا، تم اس کے پاس جائے گا، مال و اولاد میں الجھ کر اس کے ذکر سے غافل نہ ہونا، اس کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کتنی غفلت ہے یہ، کتنی غفلت ہے یہ کہ ان فانی چیزوں میں الجھ کر ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ کا ذکر بنیادی چیز ہے، سکون قلب کا نسخہ ہے۔ اللہ کا ذکر کیجیے پھر میرے ساتھ تاکہ بات کو ختم کریں، اذان کا بھی وقت ہے۔ لا الہ، کوئی زبان خالی نہ رہے، ٹھیک ہے جی؟ افضل الذکری لا الہ، سب سے بہترین ذکر وہی ہے جو اب ہم کرنے لگے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا نقشبندیوں والا ذکر کر رہے ہیں، تھوڑا اونچی آواز سے کہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت رشتے ناتے جنہوں نے خوش کرنا واسطے تسی انہوں ناراض کر دے، یہ بھی سمیٹ لو، یہ بھی سمیٹ لو، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، مال آنا چاہیے، اولاد خوش ہونی چاہیے، وہ جاتا ہے تو جائے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم گمان، بتان وہم گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نغمہ، یہ کلمہ جو آپ نے میرے ساتھ دہرایا، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اے مسیطہ کا پابند نہیں کہ انہوں مسیطہ پڑھو، گھر بھی پڑھیا کرو، دکان تے بھی پڑھیا کرو، اتنے دا کر دیو اللہ اللہ تے دکان تے بیٹھ کے ڈنڈیاں بھی مار دیو۔ ایڈے مومن مننے پاکستان بھریا پیا 22 کروڑ مومنہ نال تے اتنے ملاوٹ کیوں نہیں ختم ہوندی؟ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں، مسیطہ کا پابند نہیں ہے، یہ کلمہ فصل گل و لالا، فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، نفرتوں کے بت سجا رکھے ہیں نا تم نے، پارٹیوں کے بت، لسانی بت، تعصبات کے بت، فرقوں کے بت، مسلکوں کے بت سجائے گئے، پوچھتے جا رہے ہو، پوچھتے جا رہے ہو، خوب تقسیم کرو، امت کو لڑاؤ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، لیکن مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ،
اللہ